ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور کافروں کا جو طرز عمل ہے اس دنیا میں اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ کافر قیامت کے دن تمہارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب اسی حوالے سے کچھ مختصر سا تذکرہ جنت والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے، اصحاب کیا ہے؟ صاحب جنت والے، اليوم اس روز، فی شغل مصروفیت، فاکہون، ویسے فاکے کا واحد کیا ہے؟ جمع کیا ہے اس کا؟ فواکے، فاکے کا معنی پھل ہے اور فواکے اس کی جمع ہے۔ ویسے اس کا معنی تو لغت کے اعتبار سے پھل ہی ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں سے مزے کر رہے ہیں جنتی لوگ، اس روز جنت میں ہوں گے، شغل کر رہے ہوں گے پھلوں سے، یعنی خوب مزے کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ یعنی اصحاب الجنہ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گہرے سایوں میں ہوں گے، علل ارائک، ارائک کا واحد کیا ہے؟ اریکہ واحد ہے، ارائک اس کی جمع ہے۔ اریکہ اس تحت کو کہتے تھے جس جو جواہرات سے اور ہیروں سے مرصع ہوتا تھا، اور پرانے زمانے کے بادشاہ اس تختوں پہ بیٹھتے تھے۔ وہی لفظ کنسپٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک تصور ذہن میں آ جائے کہ جنت کیسی ہوگی یا جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی، جنت میں رہنا سہنا کیسا ہوگا، ایک تصور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جنت کے بارے میں۔ واقعے کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے پھل اس لیے کہ ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن عظیم میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت ایسی چیز ہے، مالا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں۔ اور دیکھنا جو ہے بعض اوقات وہ بھی ایک عام سی بات ہوتی ہے، سننا جو ہے وہ ذرا آسان ہوتا ہے۔ امریکہ دیکھا تو بہت کم لوگوں نے ہے، لیکن سنا تو ساری دنیا نے ہے، سننا ذرا آسان ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی کان نے اس کی صفات سنی تک نہیں، اور سننے سے ایک کام اور بھی زیادہ سہل ہوتا ہے، تو صبر کر لینا، سوچ لینا۔ آدمی گھر میں بیٹھا ہے، ضرورت نہیں ہے کوئی آدمی کسی سے ٹیلی فون کرے یا کوئی ٹی وی لگائے یا ریڈیو سے کوئی بات سنے، خبر سنے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر ہی کر لے، صبر کرنا نا کوئی مشکل کام نہیں، ہر آدمی جہاں چاہے بیٹھ صبر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی دل میں اس کا تصور تک نہیں گزرا، تو اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں نا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جنت میں بیویاں ہوں گی اور جنت میں پھل ہوں گے اور جنت میں تختے ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، جو دنیا میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے وہ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آج تک کسی کان نے سنا نہیں، حتیٰ کہ کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا کیسی ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس آدمی کو جنت کی ایک جھلک دکھا دو، جہنم کی ایک جھلک دکھا دو۔ جب فرشتے اسے جہنم کی جھلک دکھائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے دنیا میں کبھی کوئی آرام یا سکھ یا چین دیکھا تھا یا عیش و عشرت کی تھی؟ تو آدمی دنیا کی ساری عیش و آرام اور سارا جتنا بھی نام اور آرام ہوگا سارے کا سارا بھول جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو کبھی عیش و آرام یا چین یا سکون کرنا کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جہنم کی ایک جھلک جو ہے وہ ایسی ہے، اور جس نے ساری زندگی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں بسر کی ہوگی، قیامت کے دن ایک جنت کی جھلک دیکھنے سے سارے کے سارے غم بھول جائے گا، سارے کے سارے دکھ اور تکلیفیں بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہمیں بتلائی ہے وہ ترغیب ہے، اور بات وہی ہے کہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی چیزیں بتا دی ہمیں، اس کی نعمتوں کا ذکر فرما دیا ان چیزوں کے حوالے سے جو ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں، جن کا ہمیں علم ہے دنیا میں، لیکن اصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا کہ آج تک کسی آنکھ سے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کا تصور ہی ہے۔ ایسی ہے جنت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فی دلال، وہ گہرے سایوں میں ہوں گے، علل ارائک، تختوں پہ ہوں گے، متکئون، کون سا اسم ہے یہ؟ متکئون، تکیہ لگانے والے، مسند لگانے والے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ وہی قرآن چیز اللہ تعالیٰ نے چیزیں یا الفاظ استعمال فرمائے یا چیزیں بتائی ہے جن کا رواج تھا عربوں میں۔ آپ نے دیکھا یہاں مساجد میں بھی تیل لگانے کے لیے جو پہلی صف ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ رہ دیتے ہیں مسند سی اور تکیہ تھا،
وہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو بڑا آدمی ہے اس کے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد ایک ایسی چیز ہے یا تکیہ یا میلت جو ہے کوئی کسی کو پیش کرے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. یہ عزت کی بات ہے اور احترام کی بات ہے کہ آنے والا آئے گھر میں مہمان آئے اس کو تکیہ پیش کیا جائے کہ آرام سے بیٹھے کوئی اس کو تکلیف نہ ہو. وہی الفاظ جو مربی تھے عربوں میں یا جن سے پوری طرح واقف تھے وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، لیکن اصل کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تختوں میں بیٹھیں گے جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں اور پھر تکیے ہوں گے، مسدے لگا کے آرام سے بیٹھیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ، لہم واسطے ان کے جنتیوں کے، فیہا اس جنت میں، فاکہہ میوے ہوں گے، بالہم اور واسطے ان کے، ما یدعون، ما یہاں میں کون سا ہے؟ موصولہ ہے. جو بھی یدعون کون سا فعل ہے؟ دوبارہ ہے سیگا جمع مذکر غائب کا، یا جو ہے یہ غائب کے لیے آتا ہے، تا حاضر کے لیے آتا ہے. ما یدعون جو بھی وہ پکارے گے، دعا کرنا، جو بھی مانگیں گے، جو بھی طلب کریں گے، جو بھی چاہیں گے، سارے معنی ہیں اس کے. جو کچھ بھی جنت میں جنتی چاہیں گے ہر خواہش ان کی پوری کی جائے گی. دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہے تو اس کو بھی یہ نعمت حاصل ہے. بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے نا، یا اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا طاقت والا اور بڑا قوت والا سمجھتا ہے، اس کو بھی دنیا میں یہ نعمت حاصل نہیں کہ جو اس کی خواہش ہو وہ پوری ہو جائے. بہت بڑی سپر پاور بنا پھرتا ہے امریکہ اور اس کا صدر بھی کیا کچھ بنا پھرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ راتوں کی نیند حرام ہے اس کے لیے. اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جانے کی کتنی خواہش ہے اس کے دل میں، لیکن اس کی اپنے بس میں نہیں آئی ہے. ایران پہ قبضہ کر لینا، افغانستان پہ قبضہ کر لینا، حتیٰ پوری دنیا پہ قبضہ کر لینا کتنی بڑی خواہش ہے. کب سے بکواس کر رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ کیا مطلب؟ نیو ورلڈ آرڈر کا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا میں میری حکومت ہے، لیکن اس کو بھی یہ نعمت حاصل نہیں. جنت میں ایک کم سے کم درجے والا جو آدمی ہوگا، بہت ہی کم تر درجے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہ نعمت رکھی ہے کہ ما یدعون جو چاہے گا وہ پورا ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا مالدار اور سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا، سب سے زیادہ حکومت رکھنے والا، سب سے زیادہ اقتدار رکھنے والا، سب سے زیادہ دولت رکھنے والا جو ہے جنت میں کم سے کم تر درجے والے انسان سے بھی انتہائی حقیر اور ذلیل ہے. انسان صبر نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بات شاہ فرمائی کہ تم لوگوں کے دل میں تصور تک نہیں آ سکتا کہ جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی. ما یدعون جو بھی تم چاہو گے وہ ملے گا. اب ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. یا رسول اللہ وہاں پہ گھوڑے بھی ہوں گے. ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہاں پہ کھیتی باڑی بھی کر سکیں گے؟ تو جو بھی کسی کے انسان کی دلچسپی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی شاید حدیث تو ضعیف ہے لیکن ہے، اس میں ذکر ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں بے اولاد ہوگا وہ خواہش کرے گا یا اللہ میری اولاد ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیں گے. یعنی کوئی انسان کی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان چاہے اور انسان کی خواہش پوری نہ ہو. یہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ جو ہے یہ نص ہے اور اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ فرض عین ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی بالکل فرض عین ہے اس پہ ایمان لانا، یہ ایسا ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ جنتیوں کے لیے وہاں جنت میں ہر وہ چیز ہوگی ما يَدَّعُونَ جو وہ طلب کریں گے، جو وہ چاہیں گے، جو پکاریں گے، جو مانگیں گے، جس کی دعا کریں گے. اور پھر آگے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جنتیوں کے لیے، سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. قولا کیا ہے؟ مصدر ہے. قولا کا معنی کہا گیا یا کہنا، کہا جائے گا جنتیوں کو من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے جنتیوں کو. فرشتے کہیں گے یا خود اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ السلام علیکم بھائی تم لوگ جنت میں آ گئے، تم پہ اللہ کی سلامتی. اور یہ اسلام جو ہے یہ بڑی اس کی فضیلت ہے اور شریعت دین اسلام تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اتنی خیر ہے، اتنی بھلائی ہے اس میں ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کتنی بھلائی ہے. انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی رغبت دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ. یہ نہیں کہا اسلام کہا کر افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اسلام پھیلایا کرو. پھیلانا جو ہے کہنا اور بات ہے، کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے جب کوئی مل گیا تو میں سلام کہہ لوں گا. صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ بس سلام کہنے کے لیے بازار میں چلے جاتے یا راستہ پلٹ کے واپس آ کے سلام کہتے. بہت بڑی دعا ہے یہ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی حکم پہ. بیماری سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے،
غم سے رنج سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے. یہ بڑی دعا ہے. صحابی کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر پہ گیا مکان پہ اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا. جو طریقہ ہے اسلامی شریعت کا اجازت لینے کا اندر داخل ہونے کے لیے گھر میں اندر سے آواز نہیں آئی. طریقہ یہی ہے کہ آدمی جا کے 3 دفعہ السلام علیکم کہے, اندر سے آواز نہ آئے تو انسان واپس چلا جائے. دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر السلام علیکم کہا تو اندر سے آواز نہیں آئی. تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر السلام علیکم کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کے جانے لگے تو صحابی اندر سے بھاگا آیا کہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے پہلی دفعہ کہا, دوسری دفعہ کہا, پھر تیسری دفعہ کہا تو تیسری دفعہ بھاگے آئے ہو. صحابی کہہ رہا یا رسول اللہ میں اس انتظار میں رہا, میری خواہش یہ تھی کہ آپ 3 دفعہ تو ضرور ہی السلام علیکم کہیں گے, میں 3 دفعہ آپ کی دعا لینا چاہتا کہ 3 دفعہ آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے السلام علیکم. اور آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے کلمہ جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو, تو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا آدم علیہ السلام کو وہ یہ تھا کہ وہ فرشتے بیٹھے ہیں, جا کے انہیں السلام علیکم کرو. آدم علیہ السلام نے جا کے السلام علیکم کہا, فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. تو ان پہ بھی اللہ کی سلامتی. گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنا چاہیے کہ اپنے بال بچوں پہ سلامتی. ویسے انسان کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرو اللہ رحمت کرے ہم پہ, لیکن جب ہمارا اپنا اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا, اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا, ہاں بیوی کو کہتے ہوئے جھجک آتی ہے, ایسی ٹینشن ہوتی ہے گھر میں بیوی کو کیا جائے کہ السلام علیکم. اور ہمارے بعض جو روایتی قسم کے لوگ ہیں یا قبائلی لوگ ہیں وہ تو توہین سمجھتے ہیں کہ بیوی سے بات کی جائے یا بیوی کو جا کے سلام کیا جائے. اپنے بچے ہوں, بھائی ہوں یا دوست ہوں, احباب ہوں, یہ اسلام غیروں کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلی سلامتی تو اپنے گھر کے لیے ہے. سب سے پہلی سلامتی تو اپنے گھر کے لیے ہے. جب اپنے گھر میں داخل ہو, بیوی ہو, بچے ہوں, جو بھی ہوں, جا کے ان کو السلام علیکم کہو. اور غیروں کا دوسرا نمبر تو بعد میں آتا ہے, لیکن اس کو بھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, جو آدمی سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور بعض رات کو آپ نے دیکھا یہاں الحمدللہ بڑی خیر ہے, بڑی برکت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرنا جو ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے, بڑی برکت ہوتی ہے. ان کو نظر انداز نہ کریں. یہ تو آپ یوں سمجھے کہ مفت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. بعض رات سعودیوں کو دیکھا ہے, بڑی خواہش کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ایک پروفیسر ہے یونیورسٹی میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں ان سے پہلے ان کو السلام علیکم کہیں, لیکن آج تک انہوں نے موقع نہیں دیا. دوسرے دیکھ کے السلام علیکم پہل کرنی. اور یہ پہل کرنی 2 باتوں کا اس میں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے, انکساری ہے اس میں پہل کرنے میں. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اسلام کہنے. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی یہ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے بھی ان کو السلام علیکم کہیں گے. فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور جب جنتی داخل ہوں گے تو فرشتے پہلے ان کو السلام علیکم کہیں گے, ان کا استقبال کریں گے سلامتی کے ساتھ. اور جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ السلام علیکم, کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, سلامتی ہو. فوراً یہ بات کہی جائے گی من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے. یہ تو 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر فرما دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک عام بات ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے متعلق کہ جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی وہاں پہ حشر میں, تو حشر میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سارے لوگ جو ہیں یہ الگ الگ گروہ بن جائیں, الگ الگ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. وامتازوا تو سب پہلا یہ عمر ہے. وامتازوا الگ ہو جاؤ, ممتاز ہو جانا, امتیاز کرنا, فرق کرنا. اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ وامتازوا الگ ہو جاؤ. الیوم آج کے دن. آج کے دن کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ وہ دن جو ہے وہ رل مل کے رہنے والا نہیں ہوگا, چھپنے چھپانے کا دن نہیں ہوگا. اس دنیا میں مجھ جیسا گناہگار آدمی, نیک آدمی, پرہیزگار آدمی, سب پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوگا. کتنی اللہ کی نعمت. کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں, کتنا پاپی ہوں, اللہ کے ہاں میں کیا ہوں. اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہماری نگاہ میں مسکین ہے, محتاج ہے, یا وہ اس لائق نہیں کہ آدمی اسے سلام دعا کرے, اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اللہ کو وہ کتنا پیارا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے سب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, سمجھتے ہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بڑا نیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پہ پردہ ڈالا. اللہ ستار ہے, اللہ تعالیٰ غفار ہے, اللہ تعالیٰ ستار ہے. ستار کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, کتنی نافرمانیاں کر جاتا ہے, کتنے مرتبہ اللہ کو ناراض کرتا ہے دن میں. اللہ کی ذات ستار ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے بندے, کبھی تم پلٹ کے آؤ گے, توبہ کرو گے. لیکن قیامت کے دن تو حساب کتاب ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج تو نکھیڑا ٹھیک طرح ہو جائے گا. کون گناہ گار ہے, کون کافر ہے, کون مشرک ہے, کون اللہ کے رسول کا فرما بردار تھا, کون اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا تھا, کس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی, کس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا. ساری باتیں جو ہے قیامت کے دن الگ الگ ہو جائے گی, نکھر کے سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کتنے ہی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جہنم میں جب چلے جائیں گے تو لوگوں نے پوچھیں گے حضرت صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے, آپ تو ہمیں درس دیتے تھے, آپ تو ہمیں قرآن سناتے تھے, آپ یہ کرتے تھے, آپ کا تو بڑا بھرم بنا ہوا تھا دنیا میں, آپ ایسے یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو گناہ گار لوگ تھے, آپ کیسے؟ انسان کہے گا کہ بھائی میں تمہیں تو دعوت دیتا تھا, تبلیغ کرتا تھا, قرآن سناتا تھا, درس دیتا تھا, لیکن میں خود اس پہ عمل نہیں. بکھیڑا ہو جائے گا. کون کیا ہے, کتنے پانی میں ہے. ایک تو مفسرین نے اس کا تشریح یہ کی کہ اہل ایمان کے اور کافروں کے الگ الگ گروہ کر دیے جائیں گے. ایماندار لوگ جو ہیں وہ اس طرف ہو جائیں اور کافر لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں. اور پھر کافروں میں سے بھی الگ الگ لوگ کر دیے جائیں گے. مشرک ہیں, اور پھر یہودی ہیں, عیسائی ہیں, بت پرست ہیں, اور پھر اسلام سے دشمنی رکھنے والے, اور پھر اسلام سے دشمنی نہ رکھنے والے. کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو اسلام سے اس طرح کی دشمنی نہیں رکھتے جس طرح کے بعض اناج پسند اور ضدی اور ہر دھرم لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے, اسلام نے انصاف سے اور عدل سے کام لیا. اللہ نے فرق کیا ہے. جو لوگ اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان سے بھی اچھا اور نیک سلوک کرو. لیکن جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے دشمنی رکھنی چاہیے, ان سے دوستی نہیں ہے. ان سے دشمنی ہے سیدھی سیدھی, وہ ہمارے دشمن ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں. لیکن اگر کافروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو عدل پسند ہے, انصاف پسند ہے, اس سے دشمنی نہ کرو, اس سے سلوک کرنے کا حکم ہے. ایک آدمی نے, معروف حدیث ہے, کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اس وجہ سے جنت میں چلا گیا. تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ اس وجہ سے جنت میں چلا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اجر اور ثواب, ہر جاندار کے ساتھ, خواہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے, گنہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, اور جانور ہے یا انسان ہے, جو بھی ہے, فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا اجر اور ثواب. ایھا المجرمون, اے مجرموں, آج کے روز تم الگ ہو جاؤ. اور اسی طرح جو مسلمان ہوں گے ان میں بھی مختلف گروہ بنا دیے جائیں گے, اور جو مثال کے طور پہ مجاہدین ہیں ان کا گروہ الگ ہو جائے گا, شہداء کا گروہ الگ ہو جائے گا, علماء کا گروہ الگ ہو جائے گا, فضلاء کا گروہ الگ ہو جائے گا, عابد جو ہے ان کا گروہ الگ کر دیا جائے گا. اسی طرح جو مسلمانوں میں سے جو فاسق ہوں گے, جو فاجر ہوں گے, جو گنہگار ہوں گے, ان کے گروہ الگ بنا دیے جائیں گے. اور ایک ترجمہ اور تشریح مفسرین نے یہ لکھی, جس طرح دنیا میں لوگ جتھے بن جاتے ہیں, مجرموں کے گینگ بن جاتے ہیں, وہاں یہ گینگ نہیں بننے دیے جائیں گے, یہ پارٹیاں نہیں بننے دیا جائے گا. یہ جو اتحاد بنتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, اللہ کے رسول کے خلاف ہیں, اتحادی آ گیا, اتحادیوں نے یہ کر دیا, اتحاد اللہ ختم کر دیا. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سارے آدمی اکیلے کھڑے ہو جاؤ, ہر ایک اپنا اپنا حساب دے گا, کوئی جتھا نہیں, کوئی پارٹی, میری پارٹی, میری جماعت. آئیے یہ جو جماعتیں باتیں ہیں, یہ جہاں تک خیر کا کام ہے جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, لیکن کوئی آدمی جماعت کو بت نہ بنائے, کوئی جماعت کی پوجا نہ کرے. جماعت کے ساتھ عقیدت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ میری جماعت نے کہہ دیا لہذا میں کرتا ہوں, میرے مسلک نے کہہ دیا لہذا میں یہ عقیدہ بنا لیتا ہوں, میرے امام نے یہ کہہ دیا لہذا میں یہ کروں گا, اللہ کا رسول جو ہے جو مرضی کرتا رہے, میری جماعت کے امیر نے یہ کہہ دیا لہذا ہم نے یہ کرنا ہے. یہ چیز جو ہے یہ قیامت کے دن کام نہیں ہے. یہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ تم لوگ اکیلے ہماری بارگاہ میں آئے ہو اور اکیلے تم نے حساب دینا ہے. کوئی جماعت کسی کا کام نہیں آئے گی, پارٹی کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی مسلک یا کوئی امام کسی کا کام نہیں آئے گا. جو کچھ انسان کے اپنے دامن میں ہے, انسان اس دنیا میں بہت کچھ کیوں نہ کرنے کی, میں نے جماعت کے لیے یہ کر دیا, میں نے اپنی پارٹی کو یہ دے دیا, پارٹی کے لیے قربانی دی, پارٹی کے لیے میں جیل میں چلا گیا, پارٹی کو 10 لاکھ چندہ دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, پارٹی کا دامن بھر دیا اور اپنا دامن خالی رہے. کہ کیا ہو گئے تو اللہ نے یہ کہنا ہے کہ اپنے دامن میرے لیے کیا لے کے آئے,
دوسرے کا دامن بھر دیا تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا کہ ہر آدمی کا الگ الگ حساب، اور اس کا تصور آپ اس دنیا میں کر لیں کہ جب انسان کو کسی معاملے میں حساب دینا پڑتا ہے تو انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، کتنا مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ساری زندگی کا انسان کو حساب دینا پڑے گا ایک ایک لفظ کا. یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی، اللہ اپنے بندوں کو اللہ معاف کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رہنی چاہیے، لیکن بڑا اللہ خوف اور اللہ کا ڈر بھی رہنا چاہیے. اللہ دیکھیں ساری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی، اس زندگی میں نہ معلوم کتنے گناہ ہوئے ہیں. کسی ایک ہی گناہ پہ اللہ پکڑنا چاہے. من منہ کے شل حساب یا عائشہ فحالہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن برا حساب کس کا ہوگا، سخت حساب کس کا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت حساب اس کا ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کا سوال کر لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم یہ بات زبان سے کیوں نکالی. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کرنا ہوگا اس کو تو اللہ تعالیٰ پردے میں حساب لے لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا. بندہ کہے گا ہاں یا اللہ سب کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اور انسان کہے گا کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے اور سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اب تو میں ہلاک ہو ہی جاؤں گا. اللہ فرمائے کیا ہے میرے بندے، میں نے دنیا میں تمہیں پردہ رکھا، آج بھی تمہیں پردہ رکھتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں. کیا میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہوگا وہ آئے گا حساب دے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ کام کیا تھا. انسان کہے گا جی ہاں کیا تھا. کیوں کیا؟ اب کیوں کا جواب کس کے پاس؟ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دے سکے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ من منہ کے شل حساب جس کا مناقشہ ہو گیا، جس کے اعمال پہ اللہ نے بحث شروع کر دی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوشچن کر لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فحالہ کا وہ بندہ ہلاک ہے. انسان کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس روز مجرموں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. الگ ہے استفہام کا سوالیہ. کیا لم نہیں، آحد میں نے تم سے وعدہ لیا، میں نے تم کو نصیحت کی، میں نے تم کو تاکید کی، میں نے تم کو ہدایت کی. کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا الیکم تم سے، تمہاری طرف، یا بنی آدم اے آدم کے بچوں، لا تعبدوا الشیطان. لا تعبدوا کون سا فعل ہے؟ لا تعبدوا نہیں کہا ہے، ممانعت ہے اس میں. لا تعبدوا نہ بندگی کرو، نہ عبادت کرو شیطان کی. ممانعت ہے اس میں، نہیں کا فعل ہے یہ. میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کی تھی، میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا. وہ وعدہ کون سا ہے؟ الستو بربکم. جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں تھی ساری روحیں، اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا. سب روحوں نے یہ جواب دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے. سارے لوگوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے. اور اسی کا حوالہ یہ ہے کہ جب تم نے یہ وعدہ کیا مجھ سے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کریں گے، تو پھر تم نے شیطان کی بندگی کیوں کی؟ اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین. انہ بے شک وہ لکم واسطے تمہارے عدو دشمن ہے، مبین کھلا کھلا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس لیے کہ اس نے خفیہ طور پہ چھپے ہوئے کوئی ارادہ نہیں کر رکھا، بلکہ اعلان کہہ رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، جیسے بھی ہو سکا اس کو میں ہلاک کروں گا، اس کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، خوبصورت تمنائیں دوں گا، اسے خوبصورت وعدے کروں گا اس کے ساتھ کہ ہاں اس کام میں بڑی کشش ہے، عورت کی آواز میں بڑی کشش ہے، گراہ میں بڑی کشش ہے، اس کی تصویر میں بڑی کشش ہے. بڑے اللہ سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا. اور پھر پردہ کون سا، چہرے کا پردہ جو ہے یہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی رخصت ہے، اجازت ہے اس کی. یہ ساری چیزیں شیطان نے کہا ہوا ہے پہلے سے کہ یہ میں تمہیں دلاؤں گا، میں تمہیں یہ خوبصورت اور پرکشش دلائل جو ہے وہ مہیا کروں گا. دائیں سے حملہ، بائیں سے حملہ، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ. یہی ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس سے ہٹ کے شیطان جو ہے وہ دلائل مہیا کرتا ہے. یہ ساری دنیا سود کھاتی ہے، کیا کریں ہم؟ تجارت میں پیسہ لگائیں گے ڈوب جائے گا،
اور یہ سرٹیفکیٹ حکومت نے کہا ہے کہ اس میں سود نہیں لیتے. ہاں یہ اگر آج کل کے زمانے میں حدود کی بات کریں گے تو دنیا تو ہمیں کہے گی بڑے غیر مہذب لوگ ہیں. مہذب بننے کے لیے ہم اپنے دین کو گالیاں دیتے ہیں, اپنی شریعت کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, رسول کی نافرمانی کرتا ہے, دنیا میں مہذب کہے. 50 سال ہو گئے ترکی کو یورپ کی جو کمیٹی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے, آج تک ذلیل ہو رہا ہے ترکی اس لیے تو شامل نہیں کر رہے, اس لیے کہ تم مسلمان ملک. اور ترکی اپنے آپ کو جس طرح بھی ذلت اور رسوائی میں گر کے جہاں تک ہو سکتا ہے اسے کوشش کی ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم تو بنیاد پرست مسلمان نہیں ہیں, ہم تو مہذب دنیا کے مسلمان ہیں جن کے لیے ماڈریٹ اسلام اور سارا کچھ جائز ہے. پردہ بھی نہیں ہے, شراب بھی ہے, زنا بھی ہے, سود بھی ہے, عشرت بھی ہے, سارے حرام ہم کا کام کرتے ہیں جو تم کرتے ہو, پھر ہمیں کیوں نہیں شامل کرتے یورپ کے دائرے میں؟ وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو, جو بھی کہتے ہو ٹھیک ہے لیکن تم مسلمان ہو, تمہیں شامل نہیں کریں گے. 50-60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ذلیل ہو رہا ہے, اور یہی شیطان کی بندگی ہے. یہ ساری جو پرکشش دلائل ہے اور جو زیب و زینت ہے, جو کشش ہے جس کے لیے انسان مرتا ہے کہ یہ اب دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آزمائی کہ جو آدمی کافروں سے الگ رہنے کے وسائل رکھتا ہو وہ کافروں کے درمیان رہائش اختیار نہ کرے. اب امریکہ میں جا کے رہنے کی, یورپ میں جا کافر ملکوں میں جا کے رہنے کی کشش اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں دولت زیادہ ہے, آزادی ہے. آزادی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے بینک کو لوٹنا ہے تو جا کے لوٹ لیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. آزادی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں تو آپ کو گھر بیٹھے چیک آ رہے گا تو ہاں کہ آپ کو کام کریں. آزادی صرف ایک بات کی ہے, عورت اگر اپنے کپڑے اتارنا چاہتی ہے کپڑے اتار دے, عورت زنا کرنا چاہتی ہے زنا کرے, ہم جنس پرستی کرنا چاہتی ہے ہم جنس پرستی کریں, اسکات کرانا چاہتی ہے اسکات کرائے. صرف ایک بات ہے جس کی آزادی ہے, جس میں بڑی کہیں پیدا کر دی شیطان. یہ سب تعلق شیطان, یہ سب شیطان کی پیروی ہے. جو اپنے ملکوں میں مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں بھوکے مرتے ہیں, اور پھر تعجب ہوتا ہے کہ یہاں سعودی عرب میں آ کے زندگی کا پتہ ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں جاب رہے یا نہ رہے, یا کل کو واپس جانا پڑے, کیا ہو کیا نہ ہو. بھائی زندگی کا کون سا پتہ ہے؟ یہاں ڈاکٹر تھے ریاض میں ہی, اور بڑا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے انگریزوں کا دور بڑا اچھا تھا, انگریز بڑے اچھے تھے, انصاف تھا, یہ ملتا تھا وہ ملتا تھا, ہیومن رائٹس تھے, ایسے تھا, ہندوستان اور پاکستان ایک تھے, اور بڑی فراوانی تھی ہر چیز کی. بڑا پسند تھا انہیں غلامی کا دور, انگریزوں کا زمانہ. کینیڈا کے لیے انہوں نے اپنی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, سارا کچھ کارسپونڈنس ہوتی رہی. سب سے آخر مراحل میں انہوں نے کہا کہ آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے, آ کے اپنے کاغذات وغیرہ پورے کر دیجیے, سارا کچھ کر دیجیے. وہ جب واپس آ رہے تھے سارا کچھ پورا کرنے کے بعد, نیشنلٹی لینے کے بعد, تو کینیڈا کے ایئرپورٹ میں ان کی ڈب کیا اعتبار ہے زندگی. انسان اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرے, دنیا بھی گئی اور آخر بھی, نہ دنیا ملی نہ دین ملا. لیکن ہے یہ آزمائش, یہ اللہ تعالیٰ تو بتا دیا کہ کھانا کل موتا والا یا بلوا تم ایوکم احسن عملا, آزماؤں گا تم. کشش واقعی بڑی ہے اس میں کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, جاب نہیں مل رہا, یا انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بیماری ہے کوئی پوچھتا نہیں, کچھ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ واقعی تکلیف میں مصیبت میں یہ راستہ گزارتا ہے دنیا میں, وہاں جا کے ملتا ہوگا بڑا کچھ ملتا ہے. تعلیم فری ہے, یہ ہے وہ, تعلیم جو دیتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے کیا تعلیم دیتے ہیں. جو تعلیم فری ہے کفار کے ملکوں میں وہ پتا ہے کیا دیتے ہیں. فحاشی اور بے حیائی سبھی عام ہے, اس کے لیے آپ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں کہو. یہ آزمائش جو ہے نا, اس کو تو آپ یہ سمجھیے کہ جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اس پہ آزمائش آنی ہے. کچھ آخر دیکھیں نا, کچھ اللہ نے جنت دینی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ تم صبر نہیں کر سکتے اس کا, جنت کی سستی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ امتحان لینا ہے, کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے کہ جس کو میں جنت دے رہا ہوں اسے میرے لیے کیا کیا ہے, میرے لیے کیا لے کے آیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں نہیں دنیا بھی آرام سے گزرنی چاہیے اور جو دولت بھی ملنی چاہیے, وہاں ٹھیک ہے, ہم اپنا مذہب ہے, اپنا عقیدہ ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جو لوگ جن وہاں جا کے رہے 11 ستمبر کے بعد اتنے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں گھر میں پڑھتے ہوں گے, مساجد میں جانا چھوڑ دیا, کہا ہوگے ڈاکٹر, لباس اپنے تبدیل کر لیے, اپنے نام تک تبدیل کر لیے تاکہ لوگ ہمیں کافر سمجھے مسلمان نہ سمجھے. یہی بات قیامت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا یہ بندگی میری کرنا, میرے حکم ماننا, میری پیروی کرنا, میری اتباع کرنا, لا تعبدوا الشیطان, شیطان کے پیچھے نہ لگنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي, وَأَن, اور یہ کہ اوبدون, اوبدون کون سا فعل ہے؟ اوبدون امر کا ہے, بندگی کرو نی میری. میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا, شیطان کی پیروی نہ کرنا, شیطان کی باتیں نہ ماننا. اعبدونی, میری بندگی کرنا. ھذا صراط مستقیم, ھذا یہ صراط راستہ, مستقیم سیدھا.
سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان آنکھیں جھکا کے سر کو جھکا کے اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھے، مارکیٹوں میں بازاروں میں بلا وجہ نہ پھرتی رہیں، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ پردے کا حکم دیا ہے تو انسان یہ سمجھے کہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے، ھذا صراط مستقیم۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، ھذا صراط مستقیم۔ زانی کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، ھذا صراط مستقیم۔ جو اللہ، اور پھر صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت سے فرمائے صحابہ کرام پہ۔ صحابہ کرام نے تو ایسی مثالیں قائم کی اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی کہ ہم اس کے مقابلے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں درجہ بھی ہمارے اندر وہ اطاعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے موقع پہ لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، فرمایا کہ لوگوں بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ کا رسول بہتر جانے آج کا دن کون سا ہے۔ سب کو پتا تھا 9 محرم یا 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج ہے۔ عرفات میں سب کو پتا تھا کہ ہم عرفات میں بیٹھے ہیں، 9 ذی الحج کا دن ہے۔ صحابہ نے اتنی ضرورت نہیں کی یہ کہنے کی یا رسول اللہ آج 9 ذی الحج ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کون۔ پوچھا کہ لوگوں یہ شہر کون سا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کون سا شہر ہے۔ یہ سب کو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے مکہ میں ہیں، لیکن فرمایا یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو بات اللہ کے رسول نے کہیں انسان حجتیں نہ کرے۔ حکیم صاحب نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے یہاں پہ ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کافر ملک ہے امریکہ، یہاں سود کھانا جائز۔ کیسی عجیب تعلیم ہے، کیسے عجیب فتوے ہیں یہ وہی کام جو شیطان والی بات ہے۔ شیطان بڑی کشش بنا دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ یہاں کافر ملک ہے، کمال کھانا حرام کھانا یہاں جائز ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول کی بات صرف انسان کو نیچا کر کے مان لینی چاہیے، اس پہ کوئی حجت نہیں کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ حکم کیوں دیا، کیسے دیا، اس کی یہ وجہ تھی یا اس کی یہ وجہ ہوگی، آج اس کی ضرورت نہیں ہے یا آج وہ زمانہ۔ عجیب لوگوں کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ جن کافروں کے بارے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ کافر اور تھے، آج کے کافر وہ کافر نہیں ہے۔ بھئی کتنے جوتے کھا کے مانو گے یہ کافر وہ کافر ہے؟ آج کا فرعون بھی وہی فرعون ہے، آج کا ابو جہل بھی وہی ابو جہل ہے۔ کتنے جوتے اور کھاؤ گے؟ کتنا اپنے آپ کو ذلیل کرو گے؟ اور کافروں کی دنوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ہم نے اسلام کو اس دنیا سے ملیا میٹ کرنا ہے، لیکن کافروں کو عقل، مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی۔ نہیں انہیں کافر نہ کہو، یہ وہ کافر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر، ان کے صفحہ کے پار لگی ہوئے ہیں۔ کون سی خیر کی بات ہے جو ان کافروں کی زبان سے اسلام کے حق میں نکلی ہو یا مسلمانوں کے حق میں نکلی ہو؟ کون سا مسلمان ملک ہے جس کے گلے میں پھندا نہیں ڈالا ہوا ان کافروں؟ کوئی دنیا میں ہے ایسا اسلامی ملک جو آزاد ہے ان کافروں کے پھندے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بالاکت اضل منکم جبلا کثیرا، بالاکت اور البتہ تحقیق، اضل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے سیغہ، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ دلہ کا معنی دلہ، وہ خود گمراہ ہوا، اضل اس نے دوسرے کو گمراہ کیا۔ اضل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ شیطان کے لیے۔ بالاکت اضل اور البتہ تحقیق شیطان نے گمراہ کیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرا، جبلن مخلوق، جبلا، جبل عربی کے الفاظ جو ہے بڑی وسعت ہے ان میں اور بہت معنی ہے ان کے۔ ویسے جبل جو ہے پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، جب یہ فعل بن جائے جبلا اس کا معنی وہ پیدا ہوا۔ جبلن کثیرا، بہت زیادہ مخلوق کو، اضل منکم تم میں سے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کو شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ سے کھول کے بات کہی تھی کہ یا اللہ تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا، میں ان کو دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، اور ان کو ہر طرح کی خوبصورت تمنائیں اور خوبصورت ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور یا اللہ تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہ شیطان نے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر ڈالا۔ اکثریت جو ہے وہ شیطان کی بندگی میں لگ گئی اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے حکم نہ مانے اور شیطان کے حکم مانتے رہے۔ یہ جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت، یہ بھی اسی لیے کافرانہ نظام ہے۔ جمہوری نظام جو ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہور جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جمہور کہتے ہیں زیادہ تعداد، اکثریت کے بارے میں تو اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے جانے والی ہے۔ جمہوریت کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام تو سیدھی بات ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول عامر ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں کتنا کوئی تعمل نہیں ہے کہ اسلام تو عامر ہے، ڈکٹیٹر ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈکٹیٹر کا لفظ جو ہے قابل مذمت ہے یا اس کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی لغت میں اس کا معنی کیا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ تو عامر ہے، امر کرنے والا۔ اللہ بھی عامر ہے،
اور اللہ کے رسول جو ہے وہ نمائندے کے طور پہ امر ہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ کروانا ہے۔ نظام اسلام جو ہے وہ زبردستی کرانی ہے، جو نہیں نماز پڑھتا اس کو جیل میں ڈالو۔ زکات جو ادا نہیں کرتا بیت المال میں، اس کے خلاف حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنگ کی ہے۔ یہ جنگ اس لیے نہیں تھی کہ زکات دینے سے انکاری تھے، وہ زکات دینے سے منکر نہیں تھے، وہ مانعین زکات، بلکہ وہ بیت المال میں جمع کرانے سے منکر، جبکہ اسلامی نظام موجود تھا، اسلامی حکومت موجود تھی، اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جہاد کیا۔ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ گمراہوں کی رہی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اکثریت تم میں سے اکثر مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے، اور آج یہ بات کام آنے والی ہے، اس روز کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پس لم تکونوا تم نہیں تھے تاکلون عقل سے کام لینے والے، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل تمہیں اس لیے دی تھی کہ میں اپنی کتاب بھیجوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجوں گا، ہدایت دے کے انہیں بھیجوں گا، اور تم ان کی پیروی کرنا، کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیں ان کی اتباع پیروی کرنا۔ افلم تکونوا تاکلون، یہ تمہاری عقل کہاں چلے گی؟ یہ عقل تو اس لیے دی تھی کہ تم اس کتاب کو پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو، پرکھو، اور کھڑے کھوٹے کو الگ کرو، جو صحیح ہے اس کو قبول کرو، اور جو غلط بات ہے، جو کھوٹی بات ہے، اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے برات کرو۔ لیکن آج کتنی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کریں۔ اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل اس لیے دی کہ تاکہ تم حق اور باطل میں تمیز کرو۔ آج ہم کتنا وقت جو ہے یہ اس بات سے صرف کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، حق کو پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے احکام جاننے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، اور کتنا وقت ہم دیتے ہیں دنیا کو یہ عقل استعمال کرنے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان زمین میں چلا جاتا ہے، جاتے ہی انسان کو سب جو ہے نا غفلت کے پردے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے وہ تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں سارے جواب ٹھیک دے دیتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، اور دین ہمارا اسلام ہے؟ تو اس کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، آمن تو بہی، اس پہ ایمان لایا، اصدق تو، اور اس کی تصدیق، اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اور مجھے پتا چلا کہ اللہ کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہمارا دین کون سا ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ مجھے کتاب سے چلا۔ اور کافر آدمی جو ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور وہ جواب میں یہ فرشتے کہیں گے، اسے پوچھیں گے ما تلیتا وما درائتا، تمہیں پتا چلتا میرا دین کون سا ہے؟ ما تلیتا، کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ ما درائتا، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ کیا تم نے سوچا سمجھا نہیں؟ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جواب نہیں دے پائے گا، جس سے فرشتے یہ سوال کریں گے، اس کے دو کانوں کے درمیان لوہے کے گردوں سے پیٹنا شروع کریں گے، اور اتنی چیخ چلائے گا وہ گردہ کہ اس کی انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق اس کی آواز سنیں گے چیخیں چلانے۔ اور دو کانوں کے درمیان کیوں مارے گا؟ دو کانوں کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ عقل ہے انسان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے یہ دو کانوں کے درمیان بلند مارے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس عقل سے کہ یہ عقل ہم نے تمہیں اس لیے دی تھی تاکہ اس عقل سے کام لے کے تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور دین کے احکام سمجھو، اللہ کے رسول کے احکام کو جانو، تم حق اور باطل میں فرق کرو، کافروں کے مکر و فریب کو سمجھو، کافروں کے عزائم کو سمجھو۔ اور کیونکہ فاسق اور فاجر آدمی جسے ساری زندگی اس عقل سے کام نہیں لیا، قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے رسول کے احکام نہیں جانے، اس کا جرم یہی ہے کہ اسے اس عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہی بات اس دن قیامت کے اللہ تعالیٰ سارے مجرموں سے کہیں گے افلم تکونوا تاکلون، کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا دنیا میں؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو قبر میں فرشتے کہیں گے کہ ما تلیتا وما درائتا، درائت کا معنی ہوتا ہے سوچ سمجھ سے کام کرنا، عقل سے کام کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں کو، کافروں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی جائے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ ہذا جو ہے یہ کیا ہے؟ اشارہ، اشارہ قریب کا، ہذہ یہ ہے وہ جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، جس کا تم دنیا میں وعدہ کیا جاتے تھے۔ توعدون، وعدہ جو ہے، وعدہ کا لفظ جو ہے عربی میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، ڈراوے کا وعدہ بھی، خوشخبری کا وعدہ۔ یہاں اس کے مفہوم میں ڈراوا ہے کہ جس چیز سے
تم کو ڈرایا گیا، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی گئی، جس چیز سے تمہیں تنبیہ کی گئی، جس چیز سے تمہیں آگاہ کیا گیا، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو تمہارے دماغ میں نہیں آتی تھی، جس پہ تم سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے، حال ہی جہنم، یہ ہے وہ جہنم اللہ کی کنتم توعدون، جس کا تم دنیا میں وعدہ کیے گا۔ اصلوھا اليوم، اسلو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ اسلو داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں اليوم آج، بما کنتم تکفرون، بسبب اس چیز کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، جو تم نے کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، اس کے سبب آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم علی افواہہم، اليوم یہ پورا ایک قیامت کا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو آج ہمارے کام آنے کی چیز ہے، قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن یہ باتیں تو ہونے والی، یہ قیامت کے دن سارے واقعات پیش آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گی، کام آ جائے گی اگر کوئی عقل سے کام لے، اگر کوئی سوچ اور سمجھ سے کام لے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، آج یہ باتیں کام آئے گی، قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، واقعات یہ قیامت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم آج نختم، کون سا پھر نختم گزارا ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، ختم کسے کہتے ہیں؟ مہر لگا دینا۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ مہر لگ جائے اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ نہ کمی، کچھ نہیں کیا جا سکتا، بند ہوگی بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس روز علی افواہہم، ان کے منہوں پہ ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا، تکلم کون سا فعل ہے؟ گارا ہے اور سیگا واحد مؤنث غائب، حاضر اور غائب دونوں ہی ہے، اور یہاں پہ کیونکہ غائب کا سیاق و سباق ہے اس لیے بات غائب کی ہو رہی ہے، حاضر کی نہیں ہو رہی، اور وہ بات کریں گے وہ جو ہے وہ غائب کے لیے ہوتا ہے۔ تکلمنا ایدی، عید جو ہے عربی میں جو چیزیں دو ہیں جوڑا ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، لہذا عید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، وتکلمنا، اور کلام کرے گی ہمارے ساتھ، گفتگو کرے گی ہمارے ساتھ، ایدیہم ان کے ہاتھ، تشہدو اور گواہی دے گی، تشہدو کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے سیغہ تشہدو گواہی دے گی، ارجلہم ان کے پاؤں، بما ساتھ اس چیز کے جو کانوا تھے، یکسبون، یکسبون کا معنی کیا ہے؟ کاف سین با، یکسبون گزارا ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، کسب کا معنی کمائی کرنا، کمانا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے بارے میں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ہمارے حضور۔ یہ معاملہ ان کافروں کا ہوگا، ان فاسق اور فائروں کا ہوگا جو بڑے چاکر اور چال باز اور بڑے ہوشیار اور چلاک بنتے ہیں، اور یہ ہمارا جو دائیں ہاتھ کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کر لینا، یا لوگوں کو دھوکہ دے دینا، لوگوں سے جھوٹی باتیں کر لینا، لوگوں سے غلط بیانی کر لینا، جن کی عادت اس دنیا میں ہوگی جھوٹ بولنے، نہیں ہم نے تو نہیں کیا، ہمارے تو حاضر کو صاحب ہے، سب معلوم، ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حکومت کا خزانہ لوٹا ہے اور اس نے کروڑ پتی ہوتے ہیں اور کروڑوں کے بندے کے قرضے اور معاف کرا دیتے ہیں، یہ غریب ہے قرضہ نہیں دے سکتے، معاف کر دو۔ ملک میں فاقہ کش موجود ہے جو فاقہ کشی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور بدبخت لوگ جو ہے وہ کروڑوں کے قرضے لے کے معاف کروا رہے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے فلاں بے ایمان ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں نے لوٹا ہے، فلاں نے گھسوٹا ہے، فلاں نے غصب کیا ہے، فلاں نے کھایا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ نہیں، ہمارے صاف آساف مقدمے کرنے اس دنیا میں انسان یہ چالاکی کرتا ہے، جو اس طرح کے فاسق اور فاجر اور ضدی اور ہرگرم لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جا کے نہیں، یا اللہ ہمارے تو آساف ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، نہیں یا اللہ یہ تو نامہ ہمارے پیچھے جو ہے ایسے ہی اپنے پاس سے لکھ دیا، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم نے تو چوری نہیں کی، ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ایسا عجیب تصور ہے لوگوں کا۔ یہاں پہ مرد میں گئے تو مدیر صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگی میں تو آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، یہ گاڑی ایسے ایسے ہے، جھوٹ بولنے کے لیے میں نے ایک اور آدمی رکھا ہوا، میں خود نہیں جھوٹ بولتا ہوں، تو جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہو، اللہ کو نہیں پتا یہ جھوٹ تم بلاتے ہو، تم کہتے ہو جھوٹ بول، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، کرائے کے قاتل ہے، قتل کروا دیا، ڈاکہ ڈلوا دیا، نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو اس اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے، ہم تو سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے، کرائے قاتلوں سے قتل کروا دیا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ سب جانتا ہے،
کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون قاتل ہے، کون عورتوں کی عزت لوٹنے والا ہے، کون اللہ کا دشمن ہے، کون منافق ہے، کون مرتد ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری حجت قائم فرمائیں گے۔ جو انکار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا انکار قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے تم انکار کرتے ہو، اپنا اعتراف نہیں کرتے، لیکن ہم ثابت کریں گے کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی قاتل ہو، تم ہی ڈاکو ہو، تم ہی زانی ہو، تم ہی شرابی، تم ہی مرتد یا منافق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن ان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت پڑے گی کہ یہاں سے کچھ چک لاؤ اور اس سے منہ جہاں سے تالا لگاؤ یا زنجیر لگاؤ، بس اللہ کا ایک امر ہی ہوگا کہ اس کی زبان نہ بولے۔ آج ہماری زبان جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ باتیں کر رہی ہے تو اللہ کے امر سے ہے نا، آنکھ سے جو دیکھ رہی ہے اللہ کے امر سے ہے، ہم سنتے ہیں یہ کان ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، کیا ہے یہ پاؤں ہے، یہ ہاتھ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ کے امر سے زبان بولتی ہے، اللہ کا امر ہوگا زبان بند ہو جائے گی، زبان بولے گی نہیں۔ اور یہی مطلب ہے نفس منہ کہ ہم مہر لگا دیں گے، زبان کو ہم بند کر دیں گے، اس کا بولنا بند کر دیں گے، اس کو امر نہیں دیں گے۔ اور تکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو حکم دے گا کہ تم بات، یہ جو اعضاء ہے ہمارے ان کو یہ نہ سمجھے یہ ہمارے ہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے، یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے، یہ آنکھیں میری نہیں ہے، یہ کان میرے نہیں ہے، یہ ساری امانت ہے کسی کی دی ہوئی۔ اسی لیے جب وہ چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ میں تو کبھی نہیں چاہتا کہ میری عمر 100 سال ہو جائے تو میری آنکھیں جو ہے یہ چلی جائیں یا بینائی ختم ہو جائے، میں تو کبھی نہیں چاہوں گا، لیکن جس کی ہے وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا میری کانوں کی سوال ختم ہو جائے یا میں بہرا بن جاؤں، لیکن جس نے دیے ہیں وہ جب چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ میں چاہوں یا میرا نہیں ہے یہ کام، یہ ہاتھ بھی میرا نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا یہ ہاتھ واپس لے لے گا، اس لیے کہ ہاتھ اس کا ہے۔ انسان فارغ گر جاتا ہے، آنکھیں بندی ہو جاتی ہیں، انسان بہرا ہو جاتا ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی اور کی ہیں، ہماری نہیں۔ اگر ہماری ہوتی ہیں تو کیا وجہ یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے، یہ جس کی ہے اس کا حکم ہوگا تو یہ ساری چیزیں بولنا شروع کر دیں گی۔ جس اللہ نے ان ہاتھوں کو پکڑنا سکھایا ہے وہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ جس اللہ نے ان ہاتھوں کو چلنا سکھایا ہے وہ اللہ حکم دے گا، یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا یہ ہاتھ جو ہے یہ خود گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں ایسے فلاں فلاں جرم کیا، فلاں جگہ سے ڈاکہ ڈالا تھا، فلاں جگہ قتل کیا، فلاں کو مارا، فلاں کو پیٹا، فلاں کا حق جو ہے وہ غصب کیا، فلاں کو یہ ایذا پہنچائی۔ اور پاؤں جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ فلاں فلاں جگہ کے چل کے گیا تھا۔ اور ویسے بھی جیسے پچھلی آیتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نکتب آثارہم، ہم ان کے قدموں کے نشان تک لکھ رہے ہیں کتاب مبین، کتاب مبین لوح محفوظ میں تمہارے قدموں کے نشان۔ تم بھول جاتے ہو کہ تم لوگ کہاں گئے تھے۔ آج سے مہینہ پہلے مجھے یاد نہیں کہ جمعے کے دن یا ہفتے کے دن یا اتوار کے دن میں کہاں گیا تھا۔ اللہ کی کتاب مبین میں سب کچھ محفوظ ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا، جب سے میرا قدم جو ہے وہ کہاں گیا، میرے ہاتھوں نے کیا چیز پکڑی، میری زبان سے کیا باتیں نکلی، میرے کانوں نے کیا سنا، میں نے آنکھوں سے کیا دیکھا، میں نے کیا تمنا کی، کیا میں نے خواہش کی، کیا میں نے اعمال کیے، اللہ کی کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے، میں تو بھول چکا ہوں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ذات غافل ہے مجھ سے، اللہ کی ذات نے ایک ایک بات کا حساب لے لینا۔ فرمایا کہ جو انکار کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ہم سے کلام کریں گے اور گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فصلت میں ارشاد فرمائی، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، سورہ فصلت کی 20ویں آیت ہے کہ جس روز اللہ کے دشمن اکٹھے کر دیے جائیں گے جہنم میں جانے کے لیے، حتی اذا ما جاؤ، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، شاہد گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان کہ کیا کچھ سنا انہوں نے، وابصارہم اور ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا انہوں نے، وجلودہم اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس جسم کے ساتھ۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ مشرک اور کافر اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم سے مخاطب ہو کے کہیں گے، لما شہدتم علینا، بس تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور آنکھیں جو ہے یا دوسرے اعضاء گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو جب انسان کو جہنم اس پہ فیصلہ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو پھر کھول دیں گے اور پھر اس کو بولنے کا امر دے دیں گے، تو انسان اپنے اعضاء سے مخاطب ہوئے کہے گا کہ بدبختو میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اللہ کے سامنے، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ اللہ آگے جواب دیں گے اعضاء انسان کے، قالوا انطقنا اللہ، اس دن انسان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جسم جو ہے یا یہ جو اعضاء ہے
اس کو بولنے کی طاقت، اس کو دیکھنے کی طاقت، اس کو سننے کی طاقت، اس کی چلنے کی طاقت، اس کو پکڑنے کی طاقت جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے ہماری۔ آنکھیں کہیں گی، کان کہیں گے، چمڑیاں کہیں گی، ہاتھ اور پاؤں کہیں گے انتقن اللہ نے ہم کو بلایا، اللہ نے کل شے، جس نے ہر چیز کو بولنے کا سلیقہ دیا، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس گواہی کے بعد اللہ تنبیہ کرتے ہیں سب کو اس دنیا کے لیے، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، فاسقوں کو، فاعلوں کو، نیکوں کو، متقی لوگوں کو۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تمسنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ تماسا کا معنی موند لینا، چھین لینا، اندھا کر دینا۔ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو موند لیں، ان کی بینائی واپس لے لیں، ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا، اور ان کا حال یہ ہو جائے، سبقت حاصل کرنا کیا معنی؟ آگے بڑھنا۔ فَاسْتَبَقُوا، یہ آگے بڑھے، الصراط، راستے کی طرف، آنکھیں ہم ان کی موند لیں، آنکھیں ان کی اندھی کر دیں، اور پھر ان کا حال یہ ہو جائے کہ راستے کی طرف یہ بڑھنے کی کوشش کریں۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اب یہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو اندھے ہو گیا، ہم نے اندھا کر دیا ان کو، نظر چھین لی ہم نے۔ فَأَنَّىٰ، پس کیسے؟ يُبْصِرُونَ، یہ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آنکھیں دی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو اندھا نہیں کیا تو ہماری مشیت ہے یہ۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کافروں کی آنکھیں اچک لیں، ان کو اندھا کر دیں، لیکن یہ ہماری مشیت نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے، جی آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، مجاہدین کی مدد کرتا ہے، اب کافر جو اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا جواب ہے اللہ کی مشیت نہیں ہے یہ فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لے، فوراً اللہ تعالیٰ سزا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ان کو تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آسمانوں سے اللہ پتھروں کی بارش برسا دے، جو اللہ چاہے اللہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ سارے کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دی ہے، مسلمانوں کی آزمائش کرنی ہے، مسلمانوں کے ایمان کہ کافروں کے سامنے یہ کہاں تک اپنے ایمان سے قائم رہتے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے کتنے سچے ہیں، اس میں سچے ہیں یا منافق اور جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ مَسَخْنَا، اور سفید مسخنا معنی ہے جو مکلم کا صیغہ، مسخ کر دینا کیا معنی؟ بگاڑ دینا، بدل دینا۔ اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَا، ہم ان کو بدل ڈالیں، بگاڑ ڈالیں، ہم ان کو عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی اپنی جگہ پہ، جہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں لیٹے ہیں، جہاں چل رہے ہیں، جہاں کہیں وہ ہوائی سفر میں ہے، جہاں سمندری سفر میں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی اپنی مکان پہ، ان کی اپنی جگہ پہ۔ ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل ہی کافی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، مصر میں ہے، سودان میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، سمندری جہاز میں ہے، کار میں بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں پکڑنا کسی کو، اگر ہم کسی کو سزا دینا چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم ان کو فوراً پکڑ سکتے ہیں، ان کو بگاڑ سکتے ہیں۔ بگاڑ سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کو شکل مسخ کر دی جائے، اندھا کر دیا جائے، پاگل کر دیا جائے، لولا لنگڑا کر دیا جائے، بہرا کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسخ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو مسخ کر ڈالیں، ان کو بگاڑ دیں، علامہ کار رہتے ہیں جہاں بھی ہے وہ۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، فَمَا، یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ فَمَا، پس نہیں، اسْتَطَاعُوا، استطاعت رکھے وہ، طاقت رکھے، مُضِيًّا، چلنے کی، مُضِيًّا کا معنی مضا، وہ چلا، یمضی، وہ چلتا ہے، مُضِيًّا یہ مصدر ہے چلنا۔ نہ تو وہ طاقت رکھے آگے چلنے کی، ہم اس طرح ان کو لولا لنگڑا کر دیں، ہم اس طرح ان کو اپاہج کر دیں، ہم ان کو اس طرح اندھا کر دیں، ہم اس طرح ان کو پاگل کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ تو وہ آگے چلنے کی استطاعت رکھے، وَلَا يَرْجِعُونَ، لا يَرْجِعُونَ مضارع منفی ہے، نہ ہی وہ واپس پلٹ سکے، جہاں کھڑے ہیں کہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائے، اس طرح ہم ان پہ عذاب لا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کھڑے کھڑے سور اور بندر بنانا چاہیں، سور بندر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اندھا کرنا چاہیں، لولا لنگڑا کرنا چاہیں، اگر ان کو پاگل کرنا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ان کی جگہ پہ جہاں بھی ہے وہ، ہم ان کو مسخ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہو جائے کہ نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ یہ جو کشمکش ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی، اس میں یہ نہ سمجھے کہ یہ معاذ اللہ کوئی بے حکمت کی بات ہے یا اس میں اللہ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عین مشیت اور مسیت اور حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر امتحان، ہر آدمی امتحان میں ہے، ہر قوم امتحان میں ہے، ہر ملک امتحان میں ہے،
اور ہر گروہ امتحان میں ہے، حتیٰ کہ ہر انسان جو ہے وہ امتحان میں ہے کہ ہر انسان کا رول اور کردار کیا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو اس آدمی کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہو کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی مثال دے دی، اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا ہماری اس بات پہ کہ ہم اندھا کر سکتے ہیں، ہم تمہیں مسخ کر سکتے ہیں، لولا لنگڑا بنا سکتے ہیں، ہم تمہیں پاگل بنا سکتے ہیں، ہم تمہیں تباہ برباد کر سکتے ہیں، اگر تمہیں ان باتوں پہ ہماری ان باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ ایسے نہیں کرتے یا اللہ یہ کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی کہ یہ مثال تو تمہارے سامنے کی بات ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، ومن اور جو شخص نعمر، کون سا فعل ہے؟ نعرہ ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، نعمر، ہم عمر دیتے ہیں لمبی، عمر دینے سے مراد لمبی عمر، اور وہ شخص نعمر ہو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکس ہو، ناقصہ کا معنی، ناقصہ کا معنی یہ وہ نقص جو ہے قاف دو نقطے والا ہے اور سواد کے ساتھ ہے جس کا معنی کمی ہے، ناقص ہونا، نقصان ہونا، کم ہونا، وہ قاف دو نقطے والا اور سواد ہے، یہ کاف ہے کشک والا اور سین کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے الٹ جانا۔ ناقصہ روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافر کھڑے ہوں گے، ناقصہ روح سے انہوں نے اپنی آنکھیں اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، الٹے ہوں گے، یہاں بھی اس کا معنی ننکس ہو، ہم الٹ دیتے ہیں، ہم اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہو اس کو، پھر خلق عکس کہہ لیجیے، الٹ کہہ لیجیے، عکس کہہ لیجیے، ہم اس کو اس کی تخلیق کو، اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، جس کو ہم بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں۔ لمبی عمر سے مراد ہے 90 سال کی عمر ہوگی، 100 سال کی عمر ہوگی، 110 سال کی عمر ہوگی۔ جب انسان 90 سال 100 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ساری قوتیں جو ہیں انحطاط پذیر ہو جاتی ہیں اور انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے، جس طرح بچہ پیدا ہوا تھا، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ روٹی حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی کوئی خواہشیں بتا نہیں سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا، پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 سال کا ہو گیا، بڈھا بابا ہو گیا، اب اس کو کھلانے کے لیے بھی بچے کی ضرورت ہے، اس کو پلانے کے لیے بھی ضرورت ہے، اس کو رفع حاجت کے لیے بھی لے جانے کی ضرورت ہے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی ضرورت ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی ضرورت ہے، اور اس کو سنانے کے لیے آلے کی ضرورت ہے، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسا وہ بچہ تھا۔ وہی انسان تھا جب جوانی تھی تو اس کے دعا میں تھے یہ تھا کہ یہ ہم اور ہمارے سامنے کوئی اور بھی، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بھائی ہے اس کی پرواہ ہے، نہ بہن ہے اس کی پرواہ ہے، نہ کسی چھوٹے کی پرواہ ہے، نہ بڑے کی پرواہ ہے۔ ہاں جی ہم ہیں تو اور کون ہو؟ دماغ خراب ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اولاد ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، تو تکبر ہے، غرور ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، اور انسان کی جو سوچ ہے وہ کہیں ٹھہرتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ انسان ہے کہ اس کی قوتیں جو ہیں وہ جوانی میں ترقی پذیر ہوتی ہیں، ہم ان کو ترقی دیتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، ہم ان کو پورے عروج پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب انسان آہستہ آہستہ 60 سال کے بعد نیچے اترنا شروع ہوتا ہے، وہی قوتیں جو ہے وہ انحطاط پذیر ہو جاتی ہیں، ان میں کمی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہے، سماج کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اب جانے کو جی نہیں چاہتا، بیٹا جاؤ تم یہ کام کر لو جا کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ جب معمر ہو بہت زیادہ لمبی عمر کر دیتے ہیں تو اس کی بالکل تخلیق کو پلٹ کے بچہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ادل بدل کرنا ہے، یہ جو ہماری قدرت کا کام ہے، یہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ تو تمہارے سامنے ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک دن بچہ ہے، پھر جوانی ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر شباب آتا ہے، پھر انسان بوڑھا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر بالکل آسان عمر آ جاتی ہے۔ یہ سارا جو سرکل ہے زندگی کا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری آنکھوں دیکھنے کی بات ہے۔ کیا پھر بھی اس بات پہ یقین نہیں کرو گے کہ جب میں چاہوں تمہاری آنکھیں موڑ دوں، جب میں چاہوں تمہیں مسخ کر دوں، جب میں چاہوں تمہیں پکڑ لوں، جب میں چاہوں تمہیں سزا دے ڈالوں، کیا پھر بھی تم یقین نہیں کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے اطلاع مانگی ہے، اور ہر آدمی کو کہا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں تیری اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بہت ہی بڑھاپے کی عمر کو کٹایا جائے، اس لیے کہ بہت ہی بڑھاپے کی زندگی ہے وہ بھی آزمائش، انسان کے لیے بھی آزمائش ہے اور جو پچھلے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش۔ انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ بیل میں کا غیر وقت کا الخلق آہینی، یا اللہ مجھے تو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو میرا زندہ رہنا اس دنیا میں بہتر سمجھتا ہے،
اور توفانی مجھے اس وقت فوت کر لے، اس دنیا سے لے جا جب تو سمجھے کہ میرا دنیا سے رخصت ہو جانے میں خیر اور بھائی۔